حقیقی سکون و آرام اور امن و امان کس چیز میں ہے؟ اسرائیل کس نبی کا نام ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ کے لطف و کرم سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں پھر آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا سب کے سب بہشت سے زمین پر اتر جاؤ، جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام و جناب حوا سلام اللہ علیہ کی توبہ باعث بنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، لیکن توبہ کی قبولیت کے بعد وہ واپس بہشت میں نہیں گئے، کیونکہ لغزش کے طبعی اور وضعی اثرات عفو و درگزر کے علاوہ بھی ہیں۔ کچھ آیات پہلے اہبطو اتر جانے کا حکم ایک قسم کے رعب و قہر کے ساتھ تھا، لیکن اس آیت میں جو آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد ہے بالکل ایک معمولی اور عام طریقے پر بیان ہوا ہے۔ یہاں ایسی امید جاگتی ہے کہ اگر الہی ہدایت کی پیروی کرو گے تو کسی رنج و ملال میں مبتلا نہ ہوگے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بعض اوقات ایک ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے کہ اس کا رد عمل خیر یا شر کی صورت میں اس قدر وسعت اختیار کر لیتا ہے جو صدیوں اور نسلوں پر محیط ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی ایک لغزش کی وجہ سے انسان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ قابل ارشاد و ہدایت ہے۔ نمبر 3، انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا آنا حتمی اور ضروری ہے۔ نمبر 4، حقیقی اور سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، امن و امان اور حقیقی سکون و آرام دین اور احکام الہی کی پیروی کرنے میں ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے فرزندان اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے جو 2 لفظوں سے مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے خدا، لہذا اسرائیل کا معنی خدا کا بندہ ہوا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ فرعونوں کے ہاتھوں ان کی قید و بند، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی رہائی،
پھر ان کی حیلہ سازیاں اور ارتداد کی ایک لمبی داستان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تاریخ مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت آموز اور درس آمیز ہے کہ اگر مسلمانوں نے بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو روایات کے مطابق وہ بھی اسی قسم کی قسمت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ الہی عہد و پیمان میں آسمانی کتابیں اور فطری پیمان بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں امامت کے مسئلے کو عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، یعنی میرا عہد امامت کا منصب ظالم افراد کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے عہد سے وفا امام سے وفا ہے، آسمانی راہبر کی اطاعت ہے۔ اسی طرح روایات میں پڑھتے ہیں کہ نماز بھی عہد الہی ہے۔ وسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئی اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کی محبت اور اطاعت کا سبب ہوتی ہے۔ اذکروا اوفو، یعنی جب تمہیں خدا کی طرف بلایا جائے تو اس کے لطف و کرم، احسانات اور مہربانیوں کو یاد کرو تاکہ اس دعوت کی قبولیت کے اسباب فراہم ہوں۔ نمبر 2، نعمتوں کو یاد کرنا اور ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، جو نعمتیں کسی کے آباء و اجداد اور بزرگوں کو عطا ہوتی ہیں وہ گویا اسی شخص کو عطا ہوتی ہیں، یعنی جو نعمتیں ان یہودیوں کے آباء و اجداد کو عطا ہوئی تھیں جو پیغمبر خدا کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے فرما رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو بھول نہ جانا۔ نمبر 4، الہی عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، خداوند عالم کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسی راستے پر چلا جائے جو خدا کے واجبات کو بجا لانے کا راستہ ہے۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، ہاں اگر ہم خدا کے فرما بردار ہوں گے تو خدا بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ نمبر 6، فرائض کی بجاآوری کے لیے کسی طاقت سے نہیں ڈرنا چاہیے اور کسی کا لحاظ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن کا زہریلا پروپیگنڈا، ملامت کرنے والوں کی ملامت، دشمن کی گیدڑ بھبکیاں اور سازشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، بلکہ خدا کا قہر و غضب سب سے اہم اور سخت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ حقیقی سکون و آرام اور امن و امان دین اور احکام الہی کی پیروی کرنے میں ہے۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے واجبات کو بجا لایا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔